جس کو امیر المومنین نے نقل کیا ہے۔ امیر المومنین کے وہ 70 فضائل یہاں جو تعبیر ہے وہ مناقب بیان کر رہے ہیں، جن میں امیر المومنین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آپ کے امتیازی جو فضائل ہیں یا مناقب ان کو بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے خود رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک باریک علمی نقطہ نوٹ کر لیں۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی جگہ محدود ہوتی ہیں، یعنی ان کی کوئی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو لامحدود کہہ دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ لامحدود نہیں ہے۔ نیل جو ہے وہ دریائے نیل، اس کے قطرے محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ محدود ہیں، یعنی ان کو یہ ہمارے ٹینکی کے جو قطرے ہیں ان کا گننا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ نیل کے قطروں کو بس وہ آپ کے بس میں، وہ اپنی جگہ محدود ہے، اس کی اپنے حدود 4 ہے، اس کے اندر اس کے قطرے ہیں، وہ اپنی جگہ محدود ہے، لیکن ان کا شمار آپ کی بس میں نہیں ہے۔ اللہ کا علم وہ لامحدود ہے، اس کی ذات بھی لامحدود ہے، اور اس کا علم جو کہ عین ذات ہے وہ بھی لامحدود ہے۔ قدرت بھی عین ذات ہے، حیات بھی لامحدود ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ لامحدود ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کا علم اپنی جگہ محدود ہے، اول و آخر ہے، لیکن شمار وہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک امیر المومنین کا علم ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، یہ نہیں فرمایا علی کے فضائل وہ واقعاً حقیقی معنوں میں لامحدود ہے، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گننا وہ بشر کی بس سے باہر ہے۔ یار یہ جو نماز جماعت پڑھتے ہیں اس میں اگر نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو تو اس کا ثواب فرشتوں سے جو ہے نا اس کو نہیں لکھ سکتے، یعنی بذات خود تو وہ محدود ہے لیکن وہ فرشتوں سے بس سے باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور محمد و آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب بھی فرشتے نہیں لکھ سکتے، وہ اپنی جگہ محدود ہے، اول و آخر ہے۔ خدا کا اول و آخر نہیں ہے، امیر المومنین کا اول و آخر ہے، رسول خدا کا اول و آخر ہے۔ علی کا استاد جو رسول خدا ہے نا اس کا علم وہ اپنی جگہ پر محدود ہے، لیکن ہمارے شمار جو ہے نا وہ ہمارے بس سے باہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس تمہید کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا کی، امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، یہ پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، شاید کوئی فضیلت ہو جو پہلے نہ سنی ہو، ورنہ سب الحمدللہ مجالس کی برکت سے، عزاداری کی برکت سے آپ سب کے دل جو ہے نا یہ الحمدللہ منور ہیں ان فضائل سے۔ لولا اقول، اچھا جی، سمعت رسول اللہ یقول لولا ان یقول فیک الغالون من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ غالی لوگ منہاج الصالحین، توضیح المسائل وغیرہ جہاں نجاسات کو بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک کافر ہے، کافر کی آگے کیٹیگریز ہیں، خدا کا منکر کافر، رسول کا منکر کافر، قیامت کے منکر کافر، غالی کافر، ناصبی کافر، اللہ کے کسی میں حلول کا قائل کافر، وہ سارے اس میں کیٹیگری میں جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ اب یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ ہم اہل کتاب کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اکثر ہمارے موجودہ مراجع من جملہ رہبر معظم آغا سیستانی حفظہم اللہ دونوں اہل کتاب یہود و نصارہ کو پاک سمجھتے ہیں۔ ہاں، آپ ان کو ملازم رکھ سکتے ہیں، ملازمہ رکھ سکتے ہیں، ان کو پاک کرنے کا ایک مرتبہ ان کو خود پاک کریں
واش روم میں جا کے کہو کہ یہ جاری پانی جو ہے نا پورا اپنے جسم کو اس پر گراؤ، پاک تولیہ دے دو، پاک کپڑے دے دو، اس کے بعد اس سے کھانا بھی پکوائیں، چپاتی بھی پکوائیں، ٹھیک ہے جی، وہ کپڑے بھی دھلائیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اچھا جی، تو یہ غالی ہے نا، اگر غالیوں کی طرف سے مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، جو نصارہ عیسی ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں، کوئی کہتا خدا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا، لقلت فیک قولا، میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا، لا تمر بملئ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیک یستشفون به، تو جدھر سے گزرتا تیرے قدموں کی کھاد اٹھا کے لوگ اس کو شفا کے طور پر استعمال کرتے۔ نعرہ حیدری۔ اکثر مجالس میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ رسول خدا اپنے دل میں یہ حسرت لے کے چلے گئے، جو فضائل بیان کرنا چاہتے تھے وہ غالیوں کے جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے نہیں بیان کیا۔ اس کے باوجود یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ ہم زیارات پہ گئے تھے، اکثر میں بیان کرتا ہوں، انہوں نے وہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے اور وہ وقت آخر امام حسین سے کہا کہ ھذا جدی رسول اللہ، یہ میرے جد رسول خدا آئے ہیں، مجھے پانی پلا دیا ہے اور آپ کا جام آپ کے ہاتھ میں لیا، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کاش وہ جگہ ہمیں معلوم ہوتی، وہ جہاں کی خاک اٹھا کے جہاں حضرت علی اکبر نے جو ہے نا یہ کہا تھا، خاک کربلا ہم پر مہربانی فرمائے کہ وہ جگہ دکھا، مطلب اس کو کوہرام بہت ہو گیا، مومنین بہت رہے۔ اچھا جی، تو کاش کہ ہمیں امیر المومنین کی وہ فضائل جن کو آپ نے چھپایا ہے، جو بیان کیے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو پا رہے لوگوں سے، اپنوں سے بھی ہضم نہیں ہو رہے، دوسروں سے بھی ہضم نہیں ہو رہے۔ عجیب بات یہ ہے، اپنوں سے ہضم نہیں ہو رہے یعنی وہ غلو کے شکار ہو رہے ہیں، دوسروں سے ہضم نہیں ہو رہے، وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عجیب ہے نا۔ خیر ہے، جی ہاں، اچھا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ، 32ویں فضیلت یہ ہے کہ انی سمعت رسول اللہ یقول، رسول خدا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی نصرنی بالرعب، مرحوم شیخ صاحب نے اپنی وہ علی امام میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میں نے اپنے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے، اور جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے میں نے تیرے لیے بھی مانگا ہے۔ جی ابھی دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب کے ذریعے مدد کی ہے۔ بعض روایات میں ایک مہینے کا ذکر ہے، یعنی رسول خدا یہاں ہوں اور دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر ہو، وہاں رسول خدا کا خوف اس کے دل میں جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے آتا ہے، یا خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے جس طرح کا روب مجھے دیا ہے نا، اللہ نے وہ روب لوگوں کے دل میں تیرا بھی جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو فرمایا کہ نصرنی بالرعب فسألته ان ينصرك بمثله، کیونکہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے نا، میں نے جو اپنے لیے مانگا ہے وہ تیرے لیے مانگا ہے، مجھے اگر ایک مہینے کے فاصلے پر دشمن کو خوف زدہ کرنے کا روب دیا ہے، اسی روب کا سوال میں نے تیرے بارے میں بھی کیا ہے، وہ بھی میری درخواست جو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لی ہے۔ فَجَعَلَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي جَعَلَ لِي، جتنا دشمن کے دل پر میرا روب ہے اتنا ہی دشمن کے دل پر تیرا بھی جو ہے نا وہ روب ہے۔ اما الثالثۃ والثلاثون فی رسول اللہ، اچھا جی، ایک لفظ آیا ہوا ہے، فرمایا رسول خدا نا وہ میرے کان کے قریب جو ہے نا وہ آئے، وَعَلَّمَنِي مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات اور حالات سے آگاہ کیا۔ فَسَاقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ ذَلِكَ إِلَيَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، کتنی پیاری عبارت ہے،
یہی ڈاؤن لوڈ ہے نا، رسول خدا کی زبان مبارک سے وہ علوم اور وہ حکمتیں مشتق منتقل ہو گئی ہیں۔ کب سے کب تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہے؟ خدا رحمت کرے مفتی صاحب نے علی کو تعلیم کا سلسلہ رسول خدا نے اس دن شروع کیا جس دن علی نے آنکھ کھولی، اور اس وقت تک جاری رکھا جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ نعرہ حیدری، اما الرابعۃ والثلاثون، 34ویں منقبت فإن النصارى، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ یار دیکھا کرو بھائی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ جو آیہ مباہلہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فإن النصارى ادعوا امرا، نصارہ نے ایک دعویٰ کیا، فانزل اللہ عز وجل فیہ فمن حاجک فیہ بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبین فکانت نفسی نفس رسول اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں جو ہے نا وہ میرا نفس کو اللہ نے رسول خدا کا نفس کہا ہے۔ والنساء فاطمہ، نساء سے مراد خاتون جنت علیہ السلام ہے، اور والابناء الحسن والحسین، جی، اور ابناء سے مراد حسن حسین ہے۔ ثم ندم القوم، پھر وہ ساری داستان آپ کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ ان کے بزرگوں نے جو آئے ہوئے تھے کہا مجھے جو ہے نا وہ عذاب کے آثار جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ درخت کے پتے گرنے لگے ہیں، پتہ نہیں چڑیا ہے وہ ہونے لگے ہیں، لہذا تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ جزیہ دینا قبول کر لو، جی۔ تو فندم القوم، قوم پشیمان ہوئی، فسألوا رسول اللہ الاعفاء فعافاہم، رسول خدا نے سے سوری کی انہوں نے، اور رسول خدا نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ والذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، قسم اس خدا کی کہ جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا۔ لو باہلو، وہ اگر یہ غلطی کر جاتے، ادھر مدینہ میں کہتے ہیں کہ یہ مسجد وہ ہے جہاں مبالہ ہوا تھا، وہ ہوا ہوتا تو آج کوئی نصارہ دنیا میں زندہ نظر نہ آتا، ہونے جا رہا تھا۔ ابھی پچھلے سال ہم گئے، اس کو گرا دیا ہے تعمیر نو کے لیے جو ہے نا اس کو شہید کیا، ابھی نہیں ہے وہ۔ اچھا، پہلے اس کا نام مسجد مباہلہ ہوتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہوتا گیا ہے، ابھی مسجد اجابہ کے نام سے جو ہے نا دوبارہ تعمیر نو کے لیے، پچھلے سال اس کو شہید کیا تھا، اب اس سال جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی تعمیر کتنی ہوئی ہے۔ فرمایا قسم کھاتے ہیں، قسم اس خدا کی جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا، محمد پر قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، نازل کیا۔ لو باہلو لمسخوا قردۃ والخنازیر، اگر مباہلہ کرتے وہ سارے کے سارے کوئی کتے میں تبدیل ہو جاتا اور کوئی خنزیر میں۔ معذرت کی اس مقدس جگہ ان دونوں کا نام لینا پڑ گیا۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔